اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ آف نالج چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت کے ناپاک ارادوں کے بارے میں بیان کریں گے کہ آخر بھارت پاکستان سے کیا چاہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، 1962 میں چین کی بھارت کے ساتھ لڑائی ہوئی تو چینیوں نے پاکستان کو پیغام بھیجا کہ آپ کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں۔ اقوام متحدہ سے انصاف کی توقع لگانے والے پاکستان نے ایک بڑی عالمی طاقت کے کہنے پر یہ سنہری موقع ضائع کر دیا۔ 1965 میں بھارت نے پہلے لاہور اور پھر سیالکوٹ کو پاکستان سے جدا کرنے کی کوشش کی۔ رات کی تاریکی میں ہونے والے اس اچانک حملے کو پاک فوج کے بہادر سپاہیوں نے پسپا کر کے رکھ دیا۔ چونڈا میں بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا گیا۔ 1965 کی جنگ میں بھارت کے کئی علاقوں پر پاکستانی فوج قابض ہو گئی، مگر پھر عالمی امن کے ٹھیکیداروں کے کہنے پر یہ علاقے واپس کر دیے گئے۔ 1965 کی جنگ میں شکست کے بعد بھارتی خفیہ ادارے نے ایک اور عالمی طاقت کے خفیہ ادارے کے ساتھ مل کر سازش کھیلنا شروع کر دی۔ اس کھیل میں قوم پرستی کی آگ کو ہوا دی گئی۔ اس کھیل میں مشرقی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر شیخ مجیب الرحمان بھارت کے ہتھے چڑھ گئے۔ قومیت کے نام پر رچائی جانے والی اس گھناؤنی سازش میں کچھ بنگالی افسران بھی شامل ہو گئے، مگر بھی بنگال کے راستے مکتب ہانی کے اس کھیل میں اسلحہ پہنچاتے رہے۔ سرحدی علاقوں کے قریب ہی ٹریننگ کیمپ بنا دیے گئے، جبکہ اس سلسلے میں ایک بڑی کانفرنس بھارتی ریاست تریپوری کے دارالحکومت اگرتلہ میں منعقد ہوئی۔ اس کھلی دشمنی کا اعتراف بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، افسوس اس اعتراف پر پاکستان کی نواز حکومت چپ رہی۔ اس سلسلے میں دفتر خارجہ کے سابق ترجمان تسنیم اسلم کے انٹرویو سامنے آ چکے ہیں۔ قومیت کی آگ کو بھڑکا کر بھارت 1971 میں پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اس کے 4 سال بعد بنگالیوں نے شیخ مجیب اور اس کے خاندان کے ساتھ کیا کیا، یہ سب کچھ بھارت کے بنگلہ دیش میں پہلے ہائی کمشنر JN کی کتاب میں پڑھا جا سکتا ہے۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد بھارتی خفیہ ادارے کے چند افسران اندرا گاندھی سے ملے۔ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو بتایا، ہم نے ایک ایسا ہی کھیل بلوچستان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اندرا گاندھی نے وہ کھیل تو رکوا دیا، مگر رابطے نہ توڑنے کا بھی کہہ دیا۔ شاید اس لیے بھٹو دور میں بلوچستان میں ملٹری آپریشن ہوا۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں ضیاء الحق کی حکومت قائم ہوئی تو بھارت میں مشرقی پنجاب کے اندر خالصتان تحریک کا آغاز ہو گیا۔ سکھوں نے بھارت کو پریشان کیا۔ اس پریشانی کے عالم میں بھارتی فوج نے اندرا گاندھی کے حکم پر جون 1984 میں آپریشن بلیو سٹار کیا۔ امرتسر کے گولڈن ٹیمپل میں بھارتی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مزاحمت کرنے والوں کی قیادت ریٹائر میجر جنرل شاہ بیگ سنگھ کر رہا تھا۔ جنرل شاہ بیگ سنگھ ہی نے مکتب ہانی کے تربیت کی قیادت کی تھی، مگر آج شاہ بیگ سنگھ اپنے علیحدہ وطن کے لیے لڑ رہا تھا۔ آپریشن بلیو سٹار میں خالصتان تحریک کے رہنما جنرل سنگھ بھنڈراوالا کو ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ گولڈن ٹیمپل کی بے رحمتی کے بعد ہندوؤں اور سکھوں میں نفرت کی خلیج وسیع ہو گئی۔ چند ماہ بعد 31 اکتوبر 1984 کو بھارت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی کو اس کے 2 سکھ باڈی گارڈوں نے مار دیا۔ اندرا گاندھی کے بعد راجیو گاندھی وزیر اعظم بنے تو راہ کے چند افسروں نے پاکستان کے خلاف جنگ کی تیاریوں کا مشورہ دیا۔ راجیو گاندھی اس چکر میں آ گئے اور انہوں نے بھارتی فوج کو پاکستانی سرحدوں کے قریب لا کھڑا کیا۔ اس دوران ضیاء الحق کے کرکٹ میچ دیکھنے انڈیا چلے گئے۔ انہوں نے ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں راجیو گاندھی کے کان میں صرف یہ کہا کہ آپ شوق سے لڑیں، پاکستان تباہ ہو جائے گا تو پھر بھی دنیا میں مسلمانوں کے 56 ملک باقی رہیں گے، لیکن اگر ہندوستان تباہ ہو گیا تو ہندو کا اکلوتا ملک بھی نہیں رہے گا۔ اس بات کے بعد راجیو گاندھی کو ٹھنڈے یا کمرے میں بھی پسینے آنا شروع ہو گئے۔ یہ واقعہ بھارت میں قومی سلامتی کے اس وقت کے مشیر برجیش مشرا بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، 1984 سے 1994 تک بھارت میں 10 لاکھ سکھ نوجوانوں کو مار دیا گیا۔ اس دوران کئی سکھ نوجوان امریکہ، کینیڈا اور انگلستان کی طرف نکل گئے۔ 1999 میں کارگل میں لڑائی ہوئی۔ پاکستانی فوج نے بھارت کی سپلائی لائن کاٹ کر قبضہ کر لیا، مگر پھر اسی بڑی طاقت امریکہ کے کہنے پر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے فوجوں کی واپسی کا اعلان کر دیا۔ واپسی پر پاکستانی فوج کا نقصان ہوا۔ پچھلے 35 برسوں سے بھارتی خفیہ ادارے نے کراچی اور سندھ کے علاوہ بلوچستان میں مکتب ہانی کی طرز پر کھیل رچائے، مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ کراچی میں تو بھارتی خفیہ ادارے کو کئی اور بیرونی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، مگر رینجر نے کراچی کے سام سے ڈنگ نکال کر رکھ دیا۔ بھارتی سازشوں کے باوجود CPAC کے آغاز کو نہ رکوا سکا۔ اس تمام عرصے میں بھارتی خفیہ ادارے نے بھارت کے اندر بھی خوفناک کھیل کھیلا، مگر افسوس کہ سکھ اور مسلمان اس خوفناک سازش کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ یہ سازش
کیوں کی گئی، بارد اس سے کیا چاہتا ہے، یہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ فی الحال نصیر ترابی کا شعر ہے، زندگی خاک نہ تھی خاک اڑا کے گزاری، تو اس سے کیا کہتے تیرے پاس جو آ کے گزاری۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔